گائے کا بچہ ٹینشن میں آ گیا، یار کیا کھیلوں اب میں؟ تو بھینس کے بچے نے کہا بیٹھ کے نا کان ہلاتے ہیں یوں کر کے وہ کان ہلاتے ہوئے دیکھا کبھی گاؤں دیہاتوں میں؟ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایگریمنٹ کیا کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا، 8 سال تو لازم ہے، 2 سال اگر میری مرضی۔ تو قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کی مدت پوری کی، بکریاں چرانے کی، حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریاں چروائی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی حکمت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کوئی حکم، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے۔ 2 چیزیں ہیں بکریاں چرانے سے، ایک انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے، بکریوں والوں میں تکبر بولو نہیں ہوتا۔ جب آپ کو لیڈر بننا ہے نا، کوئی بڑا بننا ہے، اونچے عہدے پہ جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بڑائی نہ ہو، آپ میں کیا ہو؟ تواضع۔ اگر بڑائی آ گئی نا آپ میں تو آپ میں کرتے رہیں گے سارا۔ یوٹیوب پہ جیسے بعض لوگ ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات دیکھو، پیغمبر کیا کہتے ہیں، وما انا الا من المسلمین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اہل ایمان میں داخل کر دے، اے اللہ تو ہمیں بھی اپنے فرما برداروں کی فہرست میں داخل کر دے۔ یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرے اتنے نیک لوگ ہیں تو ہم جیسوں کو بھی ان میں داخل کر دے۔ حالانکہ پیغمبر کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا، میں ایسا، میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا۔ تو پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، تواضع تواضع تواضع، ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، اللہ نے پکڑ لیا۔ صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے بہتر عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم، کہا میں۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا آپ کو، اس پہ تنبیہ کی۔ حالانکہ بات صحیح تھی، اس وقت روئے زمین پر حضرت موسیٰ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو انداز یہ پسند نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، آج کبر پیدا ہو رہا ہے۔ تو پیغمبروں کو بکریاں چروائی جاتی، ایک بڑی وجہ اس کی کیا تھی؟ بننا ہے۔ تو دولت جب آتی ہے، عہدہ جب آتا ہے تو تکبر آتا ہے، ساتھ میں تکبر آتا ہے۔ اور تکبر جب آ گیا نا، ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ متکبر ہمیشہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے، عقل مند کبھی متکبر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عقل مند کو پتہ ہوتا ہے یار ہماری اوقات 2 ٹکے کی ہے نہیں، ہم کس بات پہ کبر کریں، صحیح ہے؟ اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اچھا کپڑا ہے، میرے پاس عہدہ ہے، تو یہ میرا کمال تھوڑی ہے۔ 2 منٹ لگتے ہیں اللہ چھینے گا اور تو روڈ پہ آ جائے گا۔ تو عقل مند تو یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرا کیا کمال ہے، بے وقوف سمجھتا ہے کہ واہ بھائی ہم بہت اچھے ہو گئے۔ بھائی کپڑوں سے اچھے ہونے کی بات ہوتی تو پھر وہی سابق صدر کی مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ خیر وہ بار بار آتی ہے ایسی مثالیں، مثال کوئی اس سے خاندانی ملتی نہیں نا ہمیں مارکیٹ میں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہاں ایک حکمت کیا ہے؟ تواضع۔ دوسری بکریاں چرانے میں حکمت ہے برداشت، قوت برداشت۔ بکری تنگ بہت کرتی ہے لیکن آپ اس پہ اپنا غصہ جاری نہیں کر سکتے، کمزور ہوتی ہے۔ بیل تنگ کرے، اٹھا کے ڈنڈوں سے کوٹ دو اس کو، مار کھا لے گا۔ بیل تنگ بھی کم، گائے پالنا ہم نے تو پالی ہے نا بکریاں، گائے پالنا آسان ہے، کھڑی کر دو۔ بھینس تو اتنی آسان ہے، جہاں کھڑی کر کے جاؤ گے قیامت تک وہیں کھڑی رہے گی، 6 مہینے بعد بھی آؤ گے تو وہیں کھڑی ہوئی ہوگی، بٹھا کر گئے تو بیٹھی ہوئی ہوگی۔ اس کے کھیل کیا ہوتے ہیں؟ کان ہلانا۔ وہ میں سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ گائے کے بچے کے پاس آیا تو کہ چلو کھیلتے ہیں، تو گائے کے بچے نے کہا دوڑ لگاتے ہیں، بھینس کے بچے نے کہا بھائی پاگل ہو رہا ہے کیا، دوڑے گا کون؟ گائے کے بچے نے کہا چل بھائی پھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھائی بہت مشکل کام ہے۔ تو گائے کا بچہ ٹینشن میں آ گیا، یار کیا کھیلوں اب میں؟ تو بھینس کے بچے نے کہا بیٹھ کے نا کان ہلاتے ہیں یوں کر کے وہ کان ہلاتے ہوئے دیکھے کبھی گاؤں دیہاتوں میں؟ بھائی یہ بھینس کے بچے کا ٹوٹل اچھل کود ہے یہ۔ تو بھینس پالنا بھی آسان، کھڑے کر کے جاؤ بس وہیں رہے گی، کہیں بھی نہیں جائے گی۔ اور اچھا اس کو نہلاؤ، نہیں نہلاؤ گے نا تو کوئی بھینس پیشاب کر رہی ہوگی اس کے نیچے جا کے کھڑی ہو جائے گی،
اسی کو انجوائے کرے گی وہ. گائے بھی, لیکن بکری پالنا بڑا مشکل کام ہے. ادھر ادھر بھاگتی ہے, ایسے بھاگتی ہے, ہم پنجرا کھولتے تھے نا ایسے روڈ پہ بھاگ جاتی تھیں, ڈنڈے لے لے کے بھاگتے تھے ان کے پیچھے. ادھر کبھی کسی کی بائک کے نیچے آ رہی ہے گاڑی, خطرہ ہوتا ہے, اور آپ بکری پہ غصہ جاری نہیں کر سکتے. 2-3 کھینچ کے لگاؤ گے مر جائے گی بھائی. اور ویسے بھی پہلے تو بکریاں اتنی سی ہوتی تھیں, تو پنجاب اور سندھ کی نسلیں کراس بریڈنگ کر کے ایسی اونچی بکریاں پیدا ہو رہی ہیں آج کل. تو اس لیے بھی بکریاں چروائی گئی ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو, کیونکہ حضرت موسیٰ کو حوالے کرنا تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ بڑے شرارتی, بہت تنگ کرنے والے. تو اگر لیڈر جذباتی ہوگا نا, ذرا سی کوئی بات ہوئی اور لیڈر نے اٹھا کے پوری قوم کو جناب لتاڑ دیا, اور تحمل ہی نہیں ہے, کسی نے آ کے آپ کے کان بھرے, آپ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے. بچوں نے باپ کے سامنے آ کے دوسرے بھائی کی برائی کی, باپ ایک دم طیش میں آ گیا. تو یہ ایک دم طیش میں آنے والا کام ٹھیک نہیں ہوتا. تحمل سے سنو, تحقیق کرو ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو 2 وجہ سے